إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لائق صد تکریم سامعین مکرم، آج 22 شعبان 1446 ہجری ہے. رمضان کا مہینہ قریب ہے، دستک دے رہا ہے. ایک جمعہ اور آئے گا شعبان کا اور اس کے بعد یہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. اس مبارک مہینے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ آج میں اس تیاری کی بات کروں گا جو بہت کم لوگ اس تیاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں مخاطب ہوں اور اس کے بعد آپ سب حضرات، اور وہ ہے بدعات سے نجات حاصل کرنا. بدعات کسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر، میں پھر دوہراؤں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں. دین کے علاوہ جو بھی ترقیات کام ہوتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو قال اللہ و قال رسول اللہ کے علاوہ کوئی نئی چیز لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بدعات کہتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ ہر جمعے یہ حدیث سنتے ہیں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے جو کہ قرآن مبارک ہے اور اللہ کا کلام ہے. اور وہ احسن الہدی، اور بہترین ہدایت وحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اسی حدیث میں وہ شرع الامور، وہ سب سے بدتر امور ہے جو نئے نئے ایجاد کیے جاتے ہیں. اور ہر نیا عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. سورۃ الکہف ہر جمعے اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں. کیا ہم اس پر تدبر بھی کرتے ہیں؟ اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے سامنے میں 4 آیات لے کر آیا ہوں، اور ان آیات کے اندر انہی کے حوالے سے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے حوالے سے اللہ نے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. قل کہہ دیجئے، اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے
ہل ننبئکم، میں تمہیں خبر نہ دوں، نبع خبر کو کہتے ہیں، میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جو اس دنیا میں تو بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن وہ خسارے میں کوئی کام نہیں آنے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کے تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ میں تو بڑے اچھے کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طریقے کے مطابق نہیں، لیکن وہ گمان یہ کر بیٹھے کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں، یہ اعمال کر رہا ہوں، یہ بہت اچھے ہیں اور مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ مفسرین نے 3 آیات پیش کی ہے کہ یہ آیت اس سے مراد یہود و نصارہ ہے یا مخالفین دیگر اہل بدعت کے افراد اور گروہ ہیں، اور تیسرا مشرکین ہے، لیکن راجح اور صحیح قول کے مطابق ان آیات کے اندر ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، ہر وہ گروہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، وہ اس میں شامل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی انکار کیا، فحبطت اعمالہم، اور ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے جہنم کی۔ جزا 2 قسم کی ہے، جزا بالخیر اور جزا جہنم کی، اسی لیے ایک نکتہ اس موضوع سے ہٹ کر جزاک اللہ خیر بولا کرے۔ ہمارے معاشرے میں جزاک اللہ، لیکن واضح نہیں کون سی جزا، خیر کی جزا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تو ہمیشہ جزاک اللہ خیر بولا کرے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جزاء جہنم بما کفروا، جس سے وہ کفر کرتے تھے، واتخذوا آیاتی، اور میری آیات کا انکار، اور ورسلی ہزوا، اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے ان آیات کے اوپر، یہ آیات مکی ہیں اور یہ آیات کا مفہوم بھی عام ہے، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات اور اس کی اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا یہ گمان جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ہماری عبادات کیسے قبول ہوگی؟ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا اس سے پہلے یا جتنی بھی زندگی ہے، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا وہ قبول بھی ہوں گے کہ نہیں؟ اس کی 2 شرائط ہیں، آج یہ سمجھ کے جائیے، ایک اخلاص اور ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جب بھی عبادت کرنی ہے آپ نے دین کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اخلاص چاہیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک شخص ہے، مثال دے کر بیان کروں گا، بات دل میں اتر جائے، خالصاً اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، تو کیا معنی ہوا؟ وہ اہل بدعت میں سے ہوا، وہ بدعتی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کر رہا ہے، ہو بہو ویسی ہی عبادت کر رہا ہے جس طرح اللہ کے رسول کا تھا، لیکن اخلاص نہیں، وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ دونوں اعمال ہونے چاہیے، اخلاص خالصاً اللہ کے لیے تاکہ شرک سے پاک ہو جائے، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکہ بدعات سے نکل جائے۔
اسی لیے ایک اصول بیان کیا جاتا ہے علماء کرام، اس کا ترجمہ یہ ہے، ہر عبادت، توجہ چاہوں گا، ہر عبادت حرام ہے. جی ہاں، ہر عبادت حرام ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو. کیا معنی؟ کچھ بھی عبادات کرنے سے پہلے رک جائیں، تصدیق کر لیں کیا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو اس کو بلا جھجک کیجئے، خالصاً اللہ کے لیے کیجئے اور اسی طریقے کے مطابق کیجئے جس طرح اللہ کے رسول نے کہا تھا، اور اگر نہیں تو رک جائیے. اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وَهُوَ مردود، وہ رد ہو جائے گی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اسی طرح سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مبارک میں فرمایا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ اکبر. قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہو گئے. وہ دنیا میں بہت محنت کرنے والے بلکہ اعمال سے تھکے ہوئے ہوں گے، دن رات عبادت کرتے ہوں گے، لیکن سخت تکلیفیں اٹھانے کے باوجود وہ عبادت ان کی قبول ہی نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ جہنم واصل کر دیے جائیں گے جو کہ بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. غور کیجئے، ابھی شب برات گزری ہے، یہ لفظ بھی عربی کا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. اور لوگوں نے اس رات تھک کے عبادت کی ہے، کتنے کتنے نفل پڑے ہیں، صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ سب بدعت. اور دلیل کیا دی جاتی ہے سورۃ دخان کے اندر کہ یہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوئی، جبکہ ہم سب کو پتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں ایک بچے سے بھی پوچھا جائے کہ قرآن کب نازل ہوا، وہ کہے گا رمضان میں. کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر آتی ہی رمضان میں ہے، شعبان میں کب آتی ہے؟ یہ دن اور رات کا تخیل آپ نے خود ہی بنا لیا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تخلیق کی ہے. تو یہ تھک کے محنت کرنے والے، یہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے وہ شرط بنائی نہیں، ان کے صحابہ نے بھی نہیں بنائی. اسی طرح امام مالک کا قول موجود ہے، امام دار الحجرہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جس نے بھی اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا اور حسن سمجھتا ہوگا، اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ اچھی ہے اور احسن ہے، تو در حقیقت اس یہ گمان کر بیٹھا ہے، اللہ اکبر، کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس نے خیانت کی ہے، والعیاذ باللہ من ذالک. کیوں؟ انہوں نے پھر آیت کوٹ کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر. یہ آیت ہمیں اوپنلی کھل کے بتا رہی ہے، یہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے، افراط و تفریق ہو ہی نہیں سکتی، اور تم پر اپنا انعام مقبول کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو شاہد بنایا، صحابہ کو شاہد بنایا کہ میں نے دین مکمل تم تک پہنچا دیا. لیکن اہل بدعت وہ کہتے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ انہی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت کو خیانت سمجھ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. آگے سنیے، امام ثوری رحمہ اللہ وہ بھی اپنا قول شرح سنہ میں لے کر آئے. بدعت ابلیس ملعون کو، جی ہاں غور کیجئے، بدعت جو ہے وہ ابلیس ملعون کو معصیت اور نافرمانی سے زیادہ محبوب ہے. جی ہاں، اس لیے کہ معصیت
اور نافرمانی سے تو توبہ کی جاتی ہے، لیکن بدعتی شخص توبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا قول عین حدیث کے مطابق ہے۔ وہ حدیث میں پیش کر دیتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ساری زندگی گزاری، ان کی خدمت کی، ان کے خادم، وہ فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو بدعتی بدعات کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ غور کریں، جو شخص بھی نئی چیز ایجاد کر کے عبادات کرے گا وہ تو یہ سمجھ رہا ہے یہ نیک کام ہے، یہ غلط تو ہے ہی نہیں، تو وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ ہرگز وہ توبہ نہیں کرے گا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں وہ بتاتا چلوں، بدعات شخص جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، وہ قبول نہیں ہے جب تک اس بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ یہ حدیث شیخ ناصر الدین الالبانی صحیح الترغیب الترہیب کے اندر لے کر آئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول جن کے پاس منافقین کی لسٹ تھی، وہ فرماتے ہیں یہ بھی اصول لے کے جائیے، ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، تم بھی مت کرو۔ اللہ اکبر، یعنی تین چیزیں بیان ہوگی، اللہ نے ثابت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اب کیجئے، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیجئے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کیا صحابہ نے اس کو اس طرح کیا؟ یہ دین صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست لیا ہے، کیا انہوں نے ان عبادات کو کیا؟ اگر نہیں کیا تو رک جائیں، مت کریں۔ کیوں؟ صحابہ سے رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو چکا ہے، ان کی عبادات ان کی دلوں کو پرکھ چکا ہے، اور وہ ہیرے ہیں، اور ان ہیروں نے جو عمل کیا ہے میں نے اور آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس قول کو لے کر آئے تھے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، یہی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ شخص آئے گا، اللہ اکبر، بھاری بھرکم، لیکن جب اس کا میزان میں وزن کیا جائے گا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیا معنی ہوا؟ کہ ترازو حق ہے، وہاں میزان لگا ہے، وہاں وزن ہوگا، اعمال کا بھی وزن ہوگا، لوگوں کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ اکبر، اور یہ وہ شخص ہے جو ہے تو بھاری بھرکم، بڑی عبادتیں کر کے آیا، لیکن میزان میں ایک مچھر کا پر کتنا وزن ہوگا اس کا، وہ اس کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے انہی آیات کی تلاوت کی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہی چاروں آیات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہاں کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اللہ اکبر، کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے جو جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے یہ بات سنی، وہ بول پڑے، ان سے رکا نہیں گیا کہ ایک شخص ایمان لائے، آپ کو اللہ کا رسول مانے اور جنت کے لیے حریص ہو، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو کہا قالوا یا رسول اللہ ومن یعبا، وہ کون ہے جو انکار کریں گے، ہمیں ان کے بارے میں تو بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ۔ اللہ اکبر، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی بدعت نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی من گڑھ حدیثیں نہیں،
جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو نہیں میری بات مانے گا وَقَدْ عَبَا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی روک دیں گے. غور کیجئے اس حدیث پر. کتنی حدیثیں ہیں کہیں جائے کہ یار یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ کہتے نہیں میں نہیں مانتا، میرا امام نے نہیں کہا، میرے شیخ نے نہیں کہا. کیا تم نے جب کلمہ پڑھا تھا وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا، کہ وہاں شیخ کا کلمہ تھا یا تمہارے امام کا کلمہ تھا؟ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیے جاتے ہیں، وہ بھی بتاتا چلو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسع، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے وہ میرا ہی مذہب ہے. اللہ اکبر. اذا صحح الحدیث وهو مذہبی، یہ تمہیں اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہے. آپ تو امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے، آپ نے ان کا انکار کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو بری کر دیا کہ میری بات کے آگے حدیث کی کوئی ویلیو نہیں. اور ایک جگہ اور فرمایا کہ اگر میرا فتویٰ امام حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فتویٰ حدیث کے مترادف ہو تو میرا فتویٰ پکڑ کر دیوار پر مار دیجیے. کون مارتا ہے؟ ہم اپوزٹ کرتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پکڑ کے پھینک دیتے ہیں لیکن امام کی بات کو نہیں چھوڑتے. اگر کسی کو بولا جائے کہ اپنے صفوں میں، یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کے بڑی بڑی مثالیں ہیں، اپنی صفوں میں خلاؤں کو پر کرو، جگہ پر کر دو، منکبئی اور اپنے کندھوں سے ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو. اور ایک شخص مجھے کہتا ہے یہ تو انتشار پھیلتا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے سے انتشار پھیلتا ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ، اس پر عمل کرنے سے انتشار اس شخص کے دماغ میں تھا. کیوں؟ وہ صحیح دین کو سمجھ ہی نہیں سکا. اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں کہ میری قبولیت صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. وہ اطاعت جو صحابہ نے سیکھی اور ہم تک پہنچائی. جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے یقین جانے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے توبہ کر لیجئے بدعات سے، چھوڑ دیجئے بدعات کو. اگر چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہمیں مل جائے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما تاکہ اس میں ہم نیک عمال کر سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اعمال قبول ہو تو بدعات سے توبہ کرنی ہوگی، بدعات کو چھوڑنا ہوگا. اور توبہ کا بھی طریقہ سنتے جائیں. اس کے 3 رکن ہیں. پہلے وہ قبول کرے اس نے وہ گناہ کیا ہے، اس نے وہ بدعت کی ہے، اس کو قبول کرے، تبھی تو ندامت ہوگی اس پر کہ ہاں یہ میں نے غلط کام کیا. ہمارے ہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں، جھوٹ بول کے کہتے میں نے بولا ہی نہیں، اور ناپ تول میں کمی کر کے وہ مانتا ہی نہیں. فیصلے وعدے کر کے خلافہ کر لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو پہلا عمل اس کو قبول کرنا ہے، اس کو مانے کہ یہ بدعت ہے، مجھے چھوڑنا ہے، مجھے اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے. ہم نعرے تو لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، لیکن اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. کیسی تعجب کی بات ہے، کیسی امت ہے یہ. اللہ کے رسول پر جان بھی دے رہے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کے آگے ہم کبھی نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اطاعت نہیں ہے. یہ وہی ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی وہ دخل الجنہ، جس نے نہیں مانی اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. تو لہذا توبہ کا پہلا اس پر ندامت ہو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے، کسی غیر الہ سے نہیں، کسی کی ٹھوکر پر جا کر اپنا ماتھا نہ ٹیکے، صرف اور صرف اللہ کے ہاں رو دو. ایک آنسو آپ کو بچا سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے جتنی بھی اعمال کیے ہیں مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بات پر عمل کروں گا اور جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور تیسرا پھر واپس نہ پلٹے. یہ توبہ کی شرائط ہے. توبۃ نصوحا اسی کو کہتے ہیں. ندامت ہو، اللہ کی طرف پلٹے اور پھر دوبارہ نہ کرے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے اعمال کرنے سے پہلے جانچیے. آج کل سوشل میڈیا کے دور پر برباد ہے اور یقین جانیں جب بھی تحقیق کرتے ہیں وہاں حدیث نہیں ہوتی، اس کا حوالہ غلط ہوتا ہے، من گڑت روایات، جس کا جو دل چاہ رہا ہے نشر کرتا جا رہا ہے. اپنے اعمال کو بچائیے،
اب نہیں رمضان آنے والا ہے، اللہ ہمیں رمضان تو عطا فرمائے، اس میں اپنی اصلاح کر لیجئے. رمضان ہو یا غیر رمضان، ہماری قبولیت اسی پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. هذا والله أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.